جب دولت کی بات آتی ہے تو ایلون، چیف بینورس اور بل گیٹس جیسی شخصیات آج کی سرخیوں پر حاوی ہو سکتی ہے، تاہم ان جدید ارب پتیوں کی خوش قسمتی تاریخی حکمرانوں، شہنشاہوں اور صنعتی حکمرانوں کی جمع کردہ بے پناہ دولت کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ وسیع سلطنت، بے مثال وسائل سے لے کر پوری قوموں پر بے مثال کنٹرول تک کی افراد تاریخ کے سب سے ذہین دولت رکھتے ہیں۔ یہاں ان میں 10 امیر ترین لوگوں پر ایک نظر ہے جو اب تک زندہ رہے۔ آج کے ڈالرز میں ان کی تخمینی مالیت کے حساب سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ منسا موسا، خالص مالیت ناقابل فہم۔ مالی سلطنت کے شہنشاہ مانسا موسا کو تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دولت بنیادی طور پر اس کی سلطنت کے سونے کی وسیع ذخائر کی بنیاد پر ناقابل فہم سمجھی جاتی ہے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ مالی سلطنت اپنے دور حکومت میں دنیا میں سونے کی سب سے بڑی پیداوار تھی۔ موسا 1324 میں مکے کے اسراف حج کے لیے مشہور ہے، جس کے دوران اس نے قاہرہ میں اتنا سونا خرچ کیا کہ اس نے مقامی معیشت کو غیر مستحکم کر دیا۔ گرچہ اس کی دولت کا تخمینہ تقریباً 400 بلین ڈالر لگایا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقی قیمت بے حد ضروری ہے۔ مجموعی مالیت چنگیز خان 120 ڈالر ٹریلین۔ منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان نے چین سے مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت بنائی۔ وسائل، تجارتی راستوں، زمین پر وسیع کنٹرول کے ساتھ اس کی سلطنت نے ایشیا اور یورپ کے بیشتر حصوں پر غلبہ حاصل کیا۔ آج چنگیز خان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کے وسیع وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 120 ٹریلین ڈالر کی دولت جمع کر لی ہے۔ اس کا اثر اتنا بڑا تھا کہ اس کی جینیاتی میراث آج پوری دنیا کے لاکھوں مردوں میں پائی جاتی ہے۔ شہنشاہ شینزانگ، مجموعی مالیت 30 ٹریلین ڈالر۔ چین میں سوینگ خاندان کے دوران حکمرانی کرتے ہوئے شہنشاہ شیزونگ نے غیر معمولی اقتصادی ترقی کے نظام میں ترقی کی بدولت اس کی سلطنت کی دولت دنیا کی جی ڈی پی کے 30 تا 25 کی نمائندگی کی تھی۔ سوینگ ڈائنسٹی تکنیکی طور پر ترقی یافتہ موثر تھی، جس کی وجہ سے کافی دولت جمع ہوئی جو آج کل 30 ڈالر ٹریلین کی تخمینی مالیت کا ترجمہ کرتی ہے۔ اکبر اول، مجموعی مالیت 21 ٹریلین ڈالر۔ مغل سلطنت کے تیسرے شہنشاہ اکبر اعظم نے تاریخ کی سب سے خوشحال اور وسیع سلطنت میں سے ایک کی نگرانی کی ہے۔ اس کی سلطنت کا عالمی جی ڈی پی کا 25% رہا اور ان کی دولت بہت زیادہ تھی۔ اکبر کی سلطنت جنوبی ایشیا کے زیادہ تر حصے میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے اسے اپنے وقت کے سب سے امیر طاقتور ترین افراد میں ایک بنا دیا، جس کی کل مالیت آج کی رقم میں 21 ڈالر ٹریلین ہے۔ ایمپریس وہ ٹریلین مجموعی طور پر 16 ڈالر ٹریلین ہے۔ چین کی واحد خاتون شہنشاہ مہارانی بی نے ایک ایسے وقت میں حکومت کی جب چین کی معیشت دنیا کی جی ڈی پی کا 23% رہی تھی۔ اپنی سیاسی چالاکی، بے رحم عزائم کے لیے مشہور، اس نے سلطنت کی سرحدوں کو بڑھایا، عالمی تجارت کے ایک اہم حصے کو کنٹرول کیا، خاص طور پر چائے اور ریشم میں۔ اس کی مجموعی مالیت کا تخمینہ 16 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے، جو اسے تاریخ کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک بناتا ہے، اور کچھ مورخین اسے اب تک کی سب سے امیر ترین خاتون بھی مانتے ہیں۔ جوزف اسٹالن، مجموعی طور پر مالیت 7.5 ڈالر ٹریلین ہے۔ سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالن نے یونین پر اپنے متعلق انعام کنٹرول کے ذریعے دولت جمع کی۔ گرچہ وہ تکنیکی طور پر قوم کی دولت کے مالک نہیں تھے، اسٹالن نے اس کے وسائل اقتصادی پیداوار کو کنٹرول کیا، جو کہ 1950 میں عالمی جی ڈی پی کا تقریباً 9.5% تھا۔ یونین کی پوری معیشت اس کے ماتحت رہی ہے۔ اگست سیزر، جو کہ مجموعی مالیت ہے 4.6 ڈالر ٹریلین، روم کے پہلے شہنشاہ آگسٹس سیزر نے ایک ایسی سلطنت پر حکومت کی جس نے دنیا کے وسائل کو ایک اہم حصے کو کنٹرول کیا۔ اس کی سلطنت نے اس کا تقریباً 30 تا 25% حصہ پیدا کیا۔ اسے جی ڈی پی دنیا کی دولت کا 5واں حصہ براہ راست اس کے پاس آتا تھا۔ آگسٹس کی ذاتی دولت کا تخمینہ 4.6 ٹریلین ڈالر ہے، جو اس کے سیاسی طاقت اور قدیم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں سے ایک پر کنٹرول دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ کیتھرین دی گریٹ، مجموعی مالیت 1.5 ڈالر ٹریلین رہی۔ کیتھرین دی گریٹ روس کی مہارانی کو وراثت میں وسیع علاقے دولت ملی، بشمول روسی جی ڈی پی کا کافی حصہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں روس کی دولت اور سیاسی اثر رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ آج اس کی دولت کا تخمینہ تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کی تجارتی فتوحات، تعلیم میں سرمایہ کاری، وسیع زمین اور وسائل پر کنٹرول کرتا تھا،
اور اس کے علاوہ بھی اینڈریو کارنگی کی مالیت $372 ٹریلین رہی ہے۔ اس سکاش مزاج صنعت کار اینڈریو کارنگی امریکی سلطنت اسٹیل کے صنعت کے توسیع کی قیادت کر کے اپنے عہد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک بن گئے۔ اس نے 1901 میں کارنگی اسٹیل کو $480 ملین میں بیچا، جو آج تقریباً $372 بلین کے برابر ہے، اور اپنی خوش قسمتی کا زیادہ تر حصہ انسان دوستی کی کوشش میں خرچ ہے۔ اپنی دولت کا 90% حصہ تعلیم، لائبریری جیسے کاموں میں عطیہ کیا ہے۔ جان ڈی راک فیلر، جو مجموعی مالیت $340 بلین ہے۔ جان ڈی راک فیلر معیاری تیل کے بانی تھے اور بڑے پیمانے پر تاریخ میں سب سے امیر امریکیت کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں امریکی تیل کے صنعت پر اجارہ داری قائم کر کے راک فیلر نے آج ایک اندازے کے مطابق $340 بلین کی دولت کمائی ہے۔ اپنے متنازع کاروباری طریقوں کے باوجود وہ اپنی انسان دوستی کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جس نے تعلیمی، مذہبی، سائنسی مقاصد کے لیے کروڑوں روپے کا عطیہ دیا تھا۔ ان افراد نے دولت جمع کی جس نے نہ صرف تاریخ کا دھارا بدل دیا بلکہ اس کی وضاحت بھی کی کہ واقعی امیر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ گرچہ آج کے ارب پتی شہ اور سرخیوں پر حاوی ہے، ان حکمرانوں، شہنشاہوں، صنعتی میٹنگز کی خوش قسمتی آج کی کامیاب ترین کاروباری افراد کو بھی بونا کر دیتی ہے، جو ان کے دور میں ان کی بے پناہ طاقت اور کنٹرول کو ظاہر کرتی ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔